حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ ہے، بادشاہ کی بیوی نے خرید لیا ہے اور خود فرفتہ ہو گئی ہے، ہتھیار ڈال بیٹھی ہے، دل دے بیٹھی ہے، آنکھ لڑ گئی ہے، اب کیا کرے گی؟ اب اس نے چاہا میں گناہ پر مجبور کروں، لیکن شخصیت یوسف علیہ السلام رعب اور مرتبہ اور دبدبہ اور ہیبت پیغمبری اس بات کی دعوت اعلانیہ کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے تنہائی اختیار کی، ورنہ بعد شہزادی کے لیے تو کیا مجمع اور کیا تنہائی، اس کا تو ہدا چلتا ہے، اس کا تو پاور کا ڈنڈا چلتا ہے، لیکن یوں نہیں۔ ایک کمرہ کہا ہیبت، دوسرا کمرہ کہا خوف، تیسرا کمرہ، 7 کمروں سے کراس کرایا، 7ویں کمرے میں لا کر ایک ایک دروازے کو لاک کیا، مقفل کیا، کنڈی بند کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھا، کیا کہا؟ قالت حیت لک، آ میرے قریب آ جا، آ گناہ کی بات کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، رب کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي۔ یہاں برہان ربی سے مراد ایک تفسیر میں پیغمبری بھی ہے، درجہ نبوت بھی ہے۔ فرمایا اگر پیغمبر درجہ نبوت اور رتبے پہ یوں فائز نہ ہوتا، ہو سکتا تھا گناہ ہو جاتا، لیکن وقت کا نبی کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس سے گناہ کو، اس سے غلطی کو، اس سے نافرمانی کو، اس سے اللہ کی بات کے توڑنے کو دور رکھا جاتا ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اس نے دعوت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دروازہ ایک بھی بند، 6 اور بھی بند ہیں۔ یہاں سبب ختم ہو جاتے ہیں، اسباب ختم ہو گئے، اب کیا کروں؟ یاد رکھیں جب سب دروازے بند ہو جائیں وہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، جب سب سے نظریں ہٹ جائیں تو ایک ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور رب وہ ہے جو حی بھی ہے، کبھی موت نہیں آ سکتی، قیوم بھی ہے، تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنہ، بڑی چیز موت، چھوٹی چیز نیند، اس سے چھوٹی چیز اونگ ہے، موت تو دور رہی، نیند تو دور رہی، رب پر اونگ بھی نہیں آ سکتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور رب نے سب کو تھاما ہوا ہے، ولا یعودہ حفظہما، دنیا کا کوئی بائی کا لال اتنی جرات، طاقت، ہمت، شکت، قوت نہیں رکھتا جو اللہ کے معاملے میں آڑے آ جائے۔ کیوں؟ اللہ الصمد، وہ رب بے نیاز ہے، یحتاج کل شیء الیہ ولا یحتاج الی احد۔ تفسیر اٹھائے نصفی، سب اس کے محتاج، الصمد کا معنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اسباب ختم ہو گئے، وقت کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر مسبب الاسباب پہ تو پہلے ہی تھی، کہا میرے مولا سبب تیرے ہاتھ میں ہے، ہمت میرے پاس ہے، ارادہ میرے پاس ہے، شروع میں کرتا ہوں، پورا تو کرا دینا۔ جسم کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، سامنے دروازہ بند ہے، تالا لگ چکا ہے، چابی میرے پاس نہیں ہے، لیکن قدم تو اٹھا سکتا ہوں، آگے معاملہ اللہ کے حوالے۔ انہوں نے قدم اٹھایا، اس طرف بڑھے ہیں، اسے کہتے ہیں صرف ہمت، اپنی طاقت کو لگانا، یہ تصوف کی اصطلاح ہے، اپنی طاقت کو لگانا، طاقت کو لگایا اور پاؤں آگے کیا۔ اللہ پاک کا ایک شان کا ظہور ہوتا ہے، کیا تالا اور کیا کنڈی اور کیا دروازہ کھل گیا۔ جب ایک دروازہ کھلا تو 6 اور کھولنے بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ رب پر مشکل نہیں ہے، کھلتے چلے گئے۔ جب باہر آئے قرآن کہتا ہے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وہ بھی پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے اور قمیض کے پچھلے دامن سے پکڑتی ہوئی آ رہی ہے، یار بات تو مان لے، بات تو مان لے، بات تو مان لے۔ نہیں، یہ ہیں جو گناہ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ خاوند نے جب دیکھا رنگے ہاتھوں بیوی کا معاملہ، تو پہلے بیوی بولی آپ کا عزت دار گھرانہ ہے، آپ کے گھرانے پہ اگر کوئی بری نظر رکھے تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ اب خامد کا جواب تھا موت ہونی چاہیے، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ نہیں، یا تو گرفتار کر دیں یا کوئی سخت سزا دے تاکہ موت نہ آئے، وہ عشق آڑے آ گیا۔
قید ہو گیا، تفتیش ہوئی، بھئی سچا جھوٹا کیسے، اب تو گواہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی رب نے وشاہد شاہد من اہلہا زلیخا کے گھر سے دلوائی. ان کان قمیصہ قد من دبر وقد من قبل، دونوں باتیں ہیں. کہا یہ دامن کو دیکھو، آگے سے پھٹا ہے تو مرد مجرم ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت مجرم ہے، اس نے پکڑا ہے. وہ تو پیچھے سے پھٹا تھا لیکن بےعزتی بچانے کے لیے. اب انہوں نے، اب سرکار اپنی بچانی تھی نا، حکومت بچانے کے لیے تو جو ایرے غیرے نتھو خیرے سے مدد ملے لے لیں، بچ جائے میری کرسی بچ جائے، میری کرسی کو کچھ لو، جو بھی ہو جائے جو میری کرسی بچے. ان نے سزا بیوی کو دینے کے بجائے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال لیا. جب یہ خبر عام ہوئی، توجہ رکھنا، یوسف علیہ السلام بطور غلام تھے وہاں پر، خبر عام ہوئی، سہیلیوں نے، اس کے کلاس میٹ نے، باقی لوگوں نے زلیخا کو کہا بے وقوف، اسٹوپڈ، دماغ دیکھا ہے اپنا، اتنی بڑے رتبے والی غلام پہ عاشق ہو گئی، شک یوں کر کے اس کی بےعزتی انسلٹ ہوئی. انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا نہیں ہے یوسف ہوتا کیا ہے. ایک پارٹی سیلیبریٹ کی، اپنی ہر سہیلی کے ہاتھ میں ایک چھری دی اور ایک پھل کاٹنے کے لیے سامنے رکھا ہے، اور غلاموں کا عین اس وقت یوسف کو باہر نکالنا ان کے دیدار کرانے کے لیے جب یہ چھری سے پھل کاٹ رہی ہوں. حضرت یوسف جب باہر نکلے نا، ان کے ہاتھ میں پھل تھے اور ان کے دوسرے ہاتھ میں چھری تھی، یوں کاٹنے لگی نا، یوں دیکھا نا، آگے نظریں کام کرنا، دماغ کام کرنا، اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے. وہ چھری چلتی 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 چلی گئی، پھل بھی کٹے اور انگلیاں بھی کٹی. قرآن کریم کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ، ان نے دیکھا تو سب کچھ چھوڑ بیٹھی. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگے تو انسان نہیں ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے. ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم. الزام یوسف علیہ السلام کی محبت کا زلیخا پہ دھل گیا کہ یار اسے تو کوئی بھی دل دے بیٹھے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.